میرے بھائیو، حضور غوث اعظم پیر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب بڑے ہوئے، نوجوانی کا عالم تھا تو آپ نے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن آپ باہر نکلے تو بچے بیل کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچڑے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ یعنی کچھ تو نوجوان بیٹھے ہیں اور کچھ بڑے بھی بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جب بچوں کے ہاتھ کو چیز لگ جائے تو وہ توبہ کروا دیتے ہیں۔ اس بیل کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی بچوں کے ساتھ شامل ہوا۔ جب میں نے اس بچڑے کی دم کو پکڑا تو بچڑے نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ عبد القادر، میرے رب نے تجھے اس لیے پیدا نہیں فرمایا تھا۔ کہتا میں بچہ تھا، ڈر گیا، بھاگتا ہوا گھر آیا کہ پہلی دفعہ کسی جانور کو بات کرتے ہوئے دیکھا۔ کہتا میں ڈرتا ہوا گھر کی چھت پہ چڑھ گیا۔ جب میں گھر کی چھت پہ چڑھا تو اللہ نے حجابات اٹھا دیے۔ حج کے دن تھے، میں نے سیدھا میدان عرفات میں دیکھا جہاں لوگ تلبیہ پڑھ رہے تھے، ارکان حج ادا کر رہے تھے۔ کہتے میں بھاگتا ہوا نیچے آ گیا، اپنی والدہ سے آ کے سارا ماجرا بیان کیا تو والدہ نے کہا بیٹے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد چلے جاؤ۔ اب میں یہاں رک کر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور کوئی بات کر دی جائے تو باہر جا کر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، بھائی کس سے کہانیاں ہمیں سنا دیں کہ کبھی جانور بھی بات کرتے ہیں۔ جامع المعجزات کے اندر حدیث پاک ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا کا صحیح فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بیل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، بیل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اس بیل نے اس بندے سے کہا، وہ بیل کہنے لگا او اللہ کے بندے، اللہ نے مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے کو پیدا کیا ہے، عجیب آدمی ہے تو میرے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا عجیب بات ہے کہ بچڑے اور بیل بھی بولتے ہیں۔ وہ بیل آگے سے کہنے لگا میں تجھے اس سے عجیب بات نہ بتاؤں؟ وہ کہنے لگا بتاؤ۔ وہ کہنے لگا نبی آخر الزمان مدینہ منورہ میں آ گئے ہیں اور ابھی تک تو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا۔ وہ جب بھاگتا ہوا مدینہ منورہ آیا تو میرے آقا سامنے کھڑے تھے، میرے آقا دیکھ کر مسکرانے لگے اور وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا چلا آجا کلمہ پڑھ لے، مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے۔ میرے بھائیو، حضور غوث اعظم پیر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر بار، والد پہلے بھی سال کر گئے تھے، والدہ کو چھوڑ کر، روایات میں نے ابھی غنیت الطالبین میں پڑھا ہے کہ آپ کی والدہ نے جب آپ کو رخصت کیا اور فرمایا بیٹے قیامت تک میں عبد القادر کو نہ دیکھ سکوں گی، قیامت کے دن بیٹے میری تیری ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ علم دین سیکھنے کے لیے جیلان سے چلے اور بغداد کی طرف آئے۔ یہ اس دور کے پیروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یار آج ہر پیر کا بیٹا پیر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر پیر کے گھر پیدا ہونے والا بیٹا وقت کا غوث ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہر پیر کے گھر پیدا ہونے والا بیٹا غوث ہوتا تو حضور غوث اعظم باپ کی طرف سے حسنی تھے، والدہ کی طرف سے حسینی تھے، اعلیٰ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن پھر بھی آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ اور آج کہتے ہیں علم دین سیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی اولاد کو جدید علوم جتنے مرضی سکھائیں، اسلام قطعاً منع نہیں کرتا۔ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سائنٹسٹ بنائیں، وکیل اور جج بنائیں اپنی اولاد کو۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو دین اتنا ضرور سکھائیں کہ کل کو جب ہماری میت سامنے ہو تو بیٹے کو نماز جنازہ ضرور آتی ہو۔ میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے۔ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، واقعات آپ نے سماعت کر رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ راستے میں لوگ لوٹ رہے تھے، سب سے مال لے لیا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہا کہاں ہیں؟
کہا میری ویسٹ کوٹ کے اندر یا جو آپ نے کوٹ پہنا تھا میری والدہ نے اس کے اندر سلائی کر دیے ہیں۔ وہ چور پریشان ہو گیا، کہنے لگا یار لوگ تو چوروں سے مال چھپاتے ہیں، تو مجھے بتا رہا ہے۔ آپ نے سرکردہ کے پاس لے گیا، جب اس نے پوچھا تو مختصر آپ نے فرمایا کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو میری والدہ نے مجھے فرمایا تھا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ چور اور ڈاکو کہنے لگا کہ یار تو اپنی ماں کی بات کی اتنی لاج رکھتا ہے تو ہم اپنے رب کی بات نہیں مانتے؟ سارا کچھ چھوڑا، توبہ کر کے اللہ کی راہ پہ چل پڑے۔ یار یہ واقعات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں کہ آج ہم 11ویں کا اہتمام بھی کریں اور جھوٹ چھوڑیں ہی نہ۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم 11ویں شریف کا اہتمام کریں اور فرض زکوٰۃ دیں ہی نہ۔ ہم 11ویں کا اہتمام کریں اور اپنے سگے بھائی کی زمین پہ قبضہ کر لیں۔ ہم سارے اہتمام کریں اور دودھ میں پانی بھی ڈال لیں، ہر کام میں ملاوٹ بھی کر لیں۔ میرے بھائیوں جب یہ بات آتی ہے تو یہ فرد واحد غلط ہوتا ہے، آپ ساری جماعت کو غلط نہ کہا کریں۔